جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کی کنیت بنا دی ابو تراب، مٹی کے باپ، بلکہ بعض صحابہ کرام نے تو اس بات کے پر بیعت کی تھی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اس بات پر بیعت کی کہ میں ہر مسلمان کو نصیحت کروں۔ یہ دین نصیحت ہے اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے دین کیسے نصیحت ہے؟ لحوم العلماء مسمومۃ، اہل علم کا، علماء کا جو گوشت ہوتا ہے وہ بڑا زہریلا ہوتا ہے۔ اس طرح کی باتیں کرنا عام مجالس کے اندر، ممبروں کے اوپر حکام کے خلاف، یہ خارجیوں کا مذہب۔ موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ جب تم فرعون کے پاس جانا، اپنی دعوت جب پیش کرنی ہے تو بڑی نرمی سی بات کرنی ہے۔ سب کے سامنے جو بندہ بیان کرتا ہے وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چاہے کتنا بھی وہ اپنے آپ کو بری کر لے لیکن وہ ذلیل کرنا چاہتا ہے۔ الحديث شريف ليس يدركه إلا الذي فارق الأوطان مغتربا وجاهد النفس في تحصيله فغدا يجتاز بحرا وفي الأوعار مضطربا يلقى الشيوخ ويروي عنهم سندا وحافظا ما روى عنهم وما كتبا۔ الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد۔ آج انشاءاللہ تعالی اس مبارک سلسلے کی اور اس مبارک کتاب کی 7ویں حدیث ہے۔ عن ابي رقية تميم الأوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم۔ رواہ مسلم۔ یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے، اور تمیم ابن اوس الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جن کی کنیت ابو رقیہ تھی۔ غالباً تو جو کنیت رکھی جاتی ہے وہ بڑے بچے کے پر رکھی جاتی ہے، لیکن کبھی کبھی مؤنث کے پر بھی، یعنی بیٹی کے پر بھی رکھ دی جاتی ہے، خاص طور جب وہ مشہور ہو جائے۔ عرب کے ہاں یہ عام بات ہے، اور ان کو کنیت کوئی ابو عبد الرحمن ہے، کوئی ابو عبداللہ ہے، کوئی ابو خالد ہے، مختلف۔ جیسے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، نام کیا ان کا؟ ابو ہریرہ معروف ہے، سارے لوگ جانتے ہیں ابو ہریرہ ابو ہریرہ، لیکن ان کا نام نہیں ہے، ان کا نام ہے عبد الرحمن ابن صخر الدوسی، یمنی ہے، یمن سے آئے تھے۔ تو ابو ہریرہ، ابو ہر، اصل میں تو ابو ہر ہے، لیکن ابو ہریرہ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا، کیونکہ یہ ایک بلی سے بڑا مانوس تھے اور ہر وقت اپنے ساتھ رکھتے تھے، اور بلی بھی ان سے مانوس ہو گئی تھی، تو اس لیے پھر لوگوں نے کہا ابو یا ابا ہر یا ابا ہر، یعنی ہر وقت ان کے ساتھ اے بلی والے۔ تو اسی طرح یہ کنیتیں یعنی رکھ دی جاتی ہیں کسی بھی نسبت کے ذریعے، چاہے وہ بیٹا ہو، چاہے وہ بیٹی ہو، یا کوئی اور چیز ہو۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کی کنیت بنا دی ابو تراب، مٹی کے باپ۔ وہ قصہ ایسے ہوا کہ وہ تھوڑا سا ناراض ہو کے، جو ہے نا، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ سے ناراض ہو کے مسجد نبوی کے اندر مٹی کے اندر لیٹے ہوئے تھے، تو ٹھوکر ماری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا ابو تراب قوم، ابو تراب بن گئی۔ تو کہہ رہے ابو الحسن سے زیادہ مجھے یہ کنیت زیادہ پسند ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس نام سے پکارا، ابو تراب۔ تو خیر، یہ کنیت یہ عرب کے ہاں اسی طرح کسی بھی نسبت سے رکھ دی جاتی ہے۔ تو ان کی کنیتیں تمیم ابن اوس الداری رضی اللہ عنہ، یہ وہی صحابی ہیں جو دجال کی لمبی حدیث بیان کرتے ہیں، بہت بہترین حدیث ہے جو صحیح مسلم کے اندر روایت۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الدین النصیحہ۔ ویسے تو جس کو کلام عرب کے اندر الدین نصیحت یہ ہونا چاہیے،
عام. لیکن جب یہ اسلوب اپنایا جائے گا الدین النصیحہ، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جیسے ہم کہتے ہیں انما الاعمال بالنیت، تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، تو اسی طرح کہتے ہیں الدین النصیحہ، یعنی دین پورا کا پورا نصیحت والا ہے نصیحت، پورا کا پورا دین نصیحت ہے. یعنی حصر کر دیا نصیحت کو دین کے اندر، حصر کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس اسلوب کے ذریعے. الدین النصیحہ دونوں معرفہ ہیں. تو یہ اسلوب عرب کے اندر استعمال کیا جاتا ہے جب کوئی خاص بات بتانی ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح جب ایک خاص بات بتانی تھی تو یہ اسلوب اپنایا بلاغت کا، الدین النصیحہ. الدین دو معنوں کے اندر استعمال ہوتا ہے. ایک دین ہوتا ہے جزا کے متعلق استعمال ہوتا ہے، ایک دین ہوتا ہے کہ جو عمل سے متعلق ہوتا ہے. دین جو جزا سے متعلق ہے، جیسے مالک یوم الدین، تو دین ادھر کیا ہے؟ جزا. لیکن یہ جو دین ہے الدین عملی دین ہے. الیوم اکملت لکم دینکم، تو جتنے بھی یہ ہمارے اعمال ہیں، نیک اعمال، یہ سارے کیا ہیں؟ دین ہے. تو کلمۃ الدین دو چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایک جزا کے لیے اور ایک عمل کے لیے. الدین النصیحہ، یہاں پر عملی دین مرادین ہے. میرا پورا دین جتنے بھی اعمال ہیں، اعتقادات ہیں، معاملات ہیں، سارے کے سارے اس دین سے متعلق. تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ کیا ہے؟ نصیحت ہے. سبحان اللہ. نصیحت کا کیا معنی ہے؟ عربی زبان کے اندر نصیحت اس کو کہتے ہیں کہ جب شہد کو تمام چیزوں سے صاف کر کے، اس کی شمع نکال کے، اس کا موم نکال کے، اس کی ساری جتنی بھی گندگیاں ہوتی ہیں سب کو صاف کر کے جب خالص چمکتا ہوا شہد گر رہا ہو، اس کو کہتے ہیں ناصح، نصوح. اس شہد کو جو بالکل پاکیزہ ہو ہر چیز سے، اس کو کہتے ہیں ناصح یا نصوح، عسل ناصح. تو یہ عربی زبان کے اندر ناصح کا معنی ہے. اور دوسرا معنی بھی کہ جب دو چیزیں ایک ساتھ مل جائیں اتفاق کے ساتھ، دو چیزیں اتفاق یعنی اس کے اندر کوئی مخالفت نہ ہو، تو دو چیزیں مل جائیں اور جڑ جائیں، ایک جیسی ہو جائیں، تو اس کو کہتے ہیں نصیحہ یا نصح یا ناصح. اس لیے عربی زبان کے اندر اس خیاط جاتے ہیں نا، جو سلائی کرنے والا ہوتا ہے، اس کے خیاط کو ناصح کہا جاتا ہے. کیوں؟ کہ وہ دو چیزیں، دو کپڑے آپس میں ملا کر پھر ان کو ایک کر دیتا ہے. پہلے وہ کاٹتا ہے، پھر اس کے بعد وہ جوڑ کر ایک کر دیتا ہے. التئام شیئین فی شیئین، دونوں چیزوں کو ایک چیز کر دینا. تو سبحان اللہ، یہ کلمہ نصیحہ بڑا عجیب اور اتنا بہترین کلمہ، اتنا جامع کلمہ ہے کہ انسان سبحان اللہ اس سے بڑی چیزیں حاصل کر سکتا ہے. کہتے ہیں اہل علم فرماتے ہیں کہ ارادت الخیر للمنصوح لہ. نصیحت یہ ہے کہ جب انسان کسی کو نصیحت کرتا ہے تو اس کے لیے دل سے خیر چاہتا ہے، اس کے لیے بھلائی چاہتا ہے. یہ نصیحت ہے، زبان سے نہیں، دل سے اس کے لیے خیر اور بھلائی چاہتا ہے، اس کو کہتے ہیں نصیحت. ایک تو عام نصیحت ہوتی ہے، بندہ ایسے ہی بات کر دی، لیکن وہ دل سے چاہتا ہے، اس کے لیے خیر چاہتا ہے، اس کے لیے بھلائی چاہتا ہے، اس کے لیے وہ ہر طریقہ استعمال کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں ناصح. ارادت الخیر للمنصوح لہ. الدین النصیحہ، نصیحت اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید فرمائی ہے، بلکہ بعض صحابہ کرام نے تو اس بات کے پر بیعت کی تھی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اس بات پر بیعت کی
کہ میں ہر مسلمان کو نصیحت کروں گا. اور یہ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 3 چیزوں پر بیعت کی تھی، ان میں سے ایک یہ ہے کہ میں ہر مسلمان کو نصیحت کروں گا. وَالنُّصْحُ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، کوئی بھی خرابی دیکھتا ہوں، کوئی معاملہ دیکھتا ہوں، کوئی غلطی، کوئی عیب، کوئی نقص، اس کا میں بتا دوں گا. الدین النصیحہ، ایک روایت کے اندر آتا ہے الدین النصیحہ، الدین النصیحہ، الدین النصیحہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا کہ یہ دین پورا کا پورا نصیحت والا ہے، پورا کا پورا نصیحت، یعنی خیر اور بھلائی. اب یہاں پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اسلوب ہے، ایک طریقہ ہے کہ ایک جامع کلمہ کہہ کے ایک مجمل کلمہ صحابہ کرام کے سامنے بیان کر دیا اور خاموش. اب دل کے اندر ہے کہ اب اس کے اندر کیا چیز چھپی ہوئی ہے، کیسے نصیحت ہے، کن کن کے لیے نصیحت ہے، کیسے نصیحت کی جائے گی اور کن کن کو نصیحت کی جائے گی، اس کے اندر سب چیزیں موجود ہیں. تو کہا قلنا یا رسول اللہ، ہم نے کہا اللہ کے رسول آپ نے تو فرما دیا کہ دین نصیحت ہے، لیکن کس کے لیے، کس کے لیے نصیحت ہے، کون کون اس نصیحت کا مستحق ہے. اب یہاں پر دیکھیں صحابہ کرام کتنا ان کے دل کے اندر ایک شوق ہے، ایک رغبت ہے کہ نہیں بس سمجھ میں آیا نہیں آیا، یا اس کے اندر تھوڑا ابہام تھا، یا سمجھ میں آیا تو ٹھیک ہے، نہیں آیا تو تب بھی چل دی. نہیں، اگر سمجھ میں نہیں آیا، اس کے اندر کچھ چاہیے، کچھ تفسیر چاہیے، کچھ سمجھنے کی اس کے اندر گنجائش ہے تو فوراً سوال کرنا ہے. یہ صحابہ کرام کے اندر ایک طبیعت کے اندر موجود ہے، تو فوراً سوال کر دیا. قلنا، ہم نے کہا لمن یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ نصیحت، دین نصیحت ہے کس کے لیے؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے. عجیب بات ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے نصیحت ہے یہ دین. تو اللہ تعالیٰ کے لیے دین کیسے نصیحت ہے؟ سب سے پہلے ہم نے کہا تھا کہ نصیحت کا جو عربی معنی ہے لغت کے اندر، یہ اپنے ذہن میں رکھیے گا، خالص، اور 2 چیزوں کو آپس میں ملا دینا، جو جس کے اندر محبت، ایک الفت پیدا ہو جائے، ایک جیسی ہو جائے، کوئی مخالفت نہ ہو. للہ، یہ دین نصیحت ہے اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے. اللہ تعالیٰ کے لیے نصیحت ایسے ہے کہ انسان ایمان لے کر آئے اللہ رب العالمین پر. اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے اس کو وہ مانے گا، اللہ رب العالمین کے وجود کو مانے گا، اللہ رب العالمین کے رب ہونے کو مانے گا، اللہ رب العالمین کے معبود برحق ہونے پر ایمان لے کر آئے گا، اللہ رب العالمین کے بہترین نام اور صفات ان کے اوپر ایمان لے کر آئے گا، اور اس بات کا اقرار کرے گا کہ اللہ تعالیٰ کے بہترین نام ہے اور بہترین صفات ہے، جس طرح اللہ رب العالمین کی ذات کو لائق ہے. یہ واجب ہے، ٹھیک ہے، واجب ہے. ایک نفلی حق بھی، نفلی حق یہ ہے یا نفلی نصیحت یہ ہے کہ ہر وقت اللہ رب العالمین کا مراقبہ کرنا، اللہ رب العالمین کو ہمیشہ یہ سمجھنا، یہ تصور کرنا کہ اللہ رب العالمین کی نگہبانی میں ہر وقت موجود ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ تعالیٰ سے ڈر رہا ہوں. قیامت کا خوف، اللہ رب العالمین مجھ سے سوال کرے گا، یہ ہر وقت اپنے دل کے اندر خوف رکھنا، یہ کیا ہے؟ مستحب ہے. یہ کیا ہے؟ مستحب ہے، ضروری ہے.
للہ ولکتابہ، اور یہ دین نصیحت ہے کتاب کے لیے. کتاب یعنی قرآن مجید. قرآن مجید، قرآن مجید کے لیے نصیحت کیا ہے؟ اس بات پر ایمان رکھنا اور یقین رکھنا کہ یہ کتاب قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو آسمان سے نازل فرمایا ہے، آخری کتاب ہے. جتنی ساری کتابیں جو تورات، زبور، انجیل، یہ جتنی گزر چکی ہیں ساری منسوخ ہے. اور پھر اس کے بعد اس کے اندر جو کچھ موجود ہے اس قرآن مجید کے اندر، وہ اس کی تصدیق کرنا. جو خبر دی، چاہے اس خبر کا تعلق ماضی سے ہو. آپ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید بہت ساری چیزیں خبر دی ہیں، ایسے ہوا تھا، فلاں نبی کے ساتھ ایسا ہوا تھا، فلاں امت کے ساتھ ایسے ہوا تھا، ایسا ہوا تھا، اس کی تصدیق کرنا. اور جو خبریں آگے ہونے والی ہیں اس کی بھی تصدیق کرنا. جس چیز کا اس کتاب کے اندر حکم دیا گیا ہے اس کے پر عمل کرنا، اور جس چیز سے اس کتاب کے اندر منع کیا گیا ہے اس سے باز آ جانا، اس سے رک جانا، اس کا دفاع کرنا. اور یہ اس بات کا یقین رکھنا کہ یہ حروف جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے ہیں، یہ کلام جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، جس سے اللہ تعالیٰ نے بات کی. یہ اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں. جبریل علیہ السلام کے واسطے سے نبیوں تک پہنچائی گئی ہیں. اور یہ صرف یہ حروف یا کلمات نہیں ہیں، اس کے اندر جو معانی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے اس کے پر بھی ایمان لے کر آنا، اور اس کی تعویل سے بچنا، اس کی تحریف سے بچنا. اور جو تحریف یا تعویل کرتا ہے اس کا دفاع کرنا یا اس کو وضاحت کرنا کہ بھائی یہ غلط ہے، اس کا معنی یہ نہیں ہے، یہ تحریف ہے، یہ آپ تعویل کر رہے ہیں اس کے اندر. تو یہ اللہ رب العالمین کی کتاب کے لیے نصیحت ہے. وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ، یہ دین نصیحت ہے کس کے لیے؟ رسول کے لیے. رسول کے لیے نصیحت کیا ہے؟ سب سے پہلے اس بات پر یقین رکھنا اور عملی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا. جتنے بھی رسول آئے ان کا مقصد کیا ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. تو وہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، ایک نموذج ہے، ایک آئیڈیل ہے. ہم ان کو دیکھ کر سارے اپنے اعمال کی درستی کرتے ہیں. ورنہ کوئی کہہ دے کہ بھئی یہ تو اللہ کا حکم تو ہے لیکن ہمیں پتہ نہیں کیسے کیا جائے، اسے کیفیت کیا ہے. جب تک کوئی دکھانے والا دکھا کر نہ کرے. بھئی نماز پڑھتے نا، صحابہ اکرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو بالکل حرف بحرف، ہر کیفیت، ہر رکوع، سجود، قیام، رفع الیدین، یہ ساری چیزیں صحابہ اکرام نے بیان کر دی. یہ ہمارے لیے قدوہ بن گیا، نمونہ ہے، ہمارے لیے آئیڈیل ہے. اسی طرح ہم نے کرنا ہے. یہ رسول کے لیے یہ نصیحت ہے. رسول ہمیں جو بھی بات ہمیں بتائی ہے، چاہے وہ جو چیزیں گزر چکی ہیں اس سے متعلق، جو چیزیں ابھی ہو رہی ہیں وہ، یا جو ابھی آنے والی ہیں، جیسے عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق ہے، یاجوج ماجوج ہے، اور قیامت کی بہت ساری نشانیاں ہیں، وہ ساری آئیں گی. تو اس بات پر یقین رکھنا کہ ایسا ہوگا. شریعت سے متعلق ہمیں جو بھی خبر دی گئی ہے ابھی موجود ہے ہمارے سامنے، جو احکامات موجود ہیں شریعت کے، وہ سارے حق اور صدق ہے، اس کے اندر سچائی ہے، اور ہمارے لیے خیر ہی خیر ہے، اس کے اندر بھلائی ہی بھلائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کا ہمیں حکم دیا ہے اس پر عمل کرنا، جس چیز سے منع کیا ہے اس سے باز آ جانا یا رک جانا،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی بھی کہیں پر بھی کوئی اٹیک کرتا ہے، کوئی آپ پر نکتہ چینی کرتا ہے، آپ کی شخصیت کو گرانے کی کوشش کرتا ہے مختلف انداز میں، تو پھر اس کے لیے اس کے خلاف کھڑے ہو جانا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے ہمارے اوپر، اس کے خلاف کھڑے ہو جانا، اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنا، آپ کی سنت کا دفاع کرنا، یہ نصیحت ہے۔ اس کے بعد آپ نے کہا وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، مسلمانوں کے ائمہ، مسلمانوں کے ائمہ، ائمہ جمع ہے امام کی۔ امام ویسے عام طور پر تو جو مسلمانوں کا جو عام حاکم ہوتا ہے اس کے متعلق یہ استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں پر دونوں ہی مراد ہے۔ دونوں کون ہیں؟ اہل علم، علماء، یہ بھی امام ہے، سب سے پہلے تو امام یہی ہے، پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جو مسلمانوں کے عام حکام ہیں ان کو بھی امام کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں اس حدیث کے اندر، اس کلمے کے اندر داخل ہیں۔ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، مسلمانوں کے امام کے لیے بھی نصیحت ہے۔ کیسا نصیحت ہے؟ سب سے پہلے جو علماء ہیں اس کے اندر جو داخل ہیں، علماء کی عزت کرنا، وقار کرنا، ان کو ان کے ساتھ ہمیشہ تعاون کرنا، یہ ہر مسلمان پر حق ہے۔ اگر علماء کی عزت نہ کرے، ان کی برائیاں کرنا شروع کر دیں، ان کے عیوب ٹٹولنا شروع کر دیں، یا لوگوں کے سامنے علماء کی عزت گرانا شروع کر دیں، تو پھر کیا ہوگا؟ اگر علماء نہیں ہیں تو پھر یہ دین بھی باقی نہیں رہے گا۔ لوگ کس کی بات کو مانتے ہیں؟ علماء کی بات کو مانتے ہیں۔ یہ شریعت بیان کرنے والے کون ہیں؟ اللہ کی بات بتانے والے کون ہیں؟ رسول کی بات بتانے والے کون ہیں؟ علماء۔ اگر ان کی حیثیت کو گرا دیا جائے، ان کی عزت کو گرا دیا جائے لوگوں کے سامنے، ان کی نظروں کے سامنے، خلاص دین گیا، اور آپ بہت بڑا سبب بن جائے گا اس کا۔ تو اس لیے علماء کی عزت کرنا، ان کو ہمیشہ اچھے اکرام کی نظر سے دیکھنا، یہ ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ اگر ان کے اندر کوئی عیب ہے، ان کے اندر کوئی نقص ہے، کوئی غلطی کر بیٹھے، تو پھر ان کو الگ سے لے جا کر ان کو وہ غلطی بتائی جائے، بڑے احترام اور عزت کے ساتھ، بڑے اچھے اسلوب کے ساتھ، جو ان کا مقام ہے اس کا لحاظ رکھتے ہوئے، ڈائریکٹ حملہ نہیں کرنا کہ آپ نے تو یہ غلطی کر دی، مولانا صاحب آپ نے تو یہ غلطی کر دی، سب کے سامنے بیٹھے ہوئے، ان کے سامنے، سب کے سامنے کہتے ہیں کہ آپ نے تو یہ غلطی کری، میں نے تو ایسے نہیں پڑھا۔ سبحان اللہ، یہ اس کو کہتے ہیں ذلیل کرنا۔ جو سب کے سامنے نصیحت کے طور پر غلطی بتاتا ہے کہ میں تو نصیحت کر رہا ہوں، یہ نصیحت نہیں ہے، یہ ذلیل کرنا ہے۔ نصیحت ہمیشہ علیحدہ میں ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں نصیحت۔ جو سب کے سامنے کسی کی غلطی کو بتائے وہ نصیحت نہیں ہے، وہ کسی کو بے عزت کرنا ہے، اس کو ذلیل کرنا ہے۔ اگر آپ واقعی اس کی خیر چاہتے ہیں، جیسے ہم نے کہا تھا کہ نصیحت کہتے ہیں کہ اس کے لیے خیر چاہنا، بھلائی چاہنا اپنے دل کے ساتھ، تو آپ دل کے ساتھ کہاں چاہ رہے ہیں؟ آپ نے تو اس کی غلطی سب کے سامنے بیان کر دی، اس کو ذلیل کر دی، اور خاص طور سے جو عالم دین ہے، اس کی غلطی سب کے سامنے بیان کرنا، اس کی عزت گرا دینا، اس کا مقام جو ہے وہ سب کے سامنے گر گیا۔ تو اس لیے اس چیز سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔ کہتے ہیں اہل علم فرماتے ہیں لحوم العلماء مسمومۃ، اہل علم کا، علماء کا جو گوشت ہوتا ہے وہ بڑا زہریلا ہوتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟
یعنی جو علماء کی قدر و عزت نہیں کرتا، ان کی غیبتیں کرتا ہے، ان کی عزت گرانے کی کوشش کرتا ہے، وہ ہلاک ہو جائے گا، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ جس طرح انسان زہر کھا لیتا ہے نا، زہر کھا کے کوئی بچتا نہیں ہے، مر جائے گا وہ، اسی طرح وہ بندہ بھی اس کا دین باقی نہیں رہے گا، نہیں رہے گا اس کا دین باقی۔ تو ان سے محبت کرنا، ان کا ساتھ دینا، ان کے ساتھ تعاون کرنا، یہ علماء کے لیے نصیحت ہے۔ اس کے بعد دوسرے جو اس کے اندر داخل ہوتے ہیں وہ ہے جو حاکم ہوتے ہیں، جو سلطان ہوتے ہیں، جو امیر ہوتے ہیں مسلمانوں کے، جو حاکم ہیں، بادشاہ ہیں، یہ سارے کے سارے اس کے اندر داخل ہیں۔ ان کے لیے نصیحت کیسے کرنی چاہیے؟ ان کا اکرام، ان سے محبت کرنا، ان کا مقام کا لحاظ رکھنا، جو وہ کہتے ہیں ان کی بات سننا، اور جو حکم دیتے ہیں اس کی پیروی کرنا۔ بلکہ صحابہ کرام نے تو اس بات پر بیعت کی تھی، علی السمع والطاعہ۔ معاملہ کچھ بھی ہو، دل چاہتا ہے، نہیں چاہتا ہے، تنگی ہے، آسانی ہے، ہم نے ہر حال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر یہ بیعت کی ہے کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ اور یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص نہیں ہے، جو بھی مسلمانوں کا حاکم ہوگا یہ سب اس کے اندر سب داخل ہے، امیر ہے، سلطان ہے، حاکم ہے، جو بھی ہے اس کے اندر داخل ہے۔ بیعت ہے مسلمانوں کی، السمع والطاعہ، سننا ہے بات کو اور اس کے پر عمل کرنا ہے۔ جب تک کوئی شریعت کی مخالفت نہ ہو یا کوئی گناہ کے حکم نہ دے رہا ہو، وہ بات الگ ہے، وہ ہم نے نہ سننا ہے نہ ماننا ہے۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں۔ تو ان کا خیال رکھنا، ان سے محبت کرنا، ان کی باتوں کو سننا، اس کے پر عمل کرنا، یہ ہر مسلمان پر ضروری ہے اور فرض ہے، یہ فرض ہے، اس سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ اس لیے اور ان کے خلاف باتیں کرنا، ان کے عیوب کو ٹٹولنا اور لوگوں کے سامنے ان کے عیوب، ان کی غلطیوں کو واضح کرنا، یہ خارجیوں کا مذہب ہے۔ اور خارجیوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یہ جہنم کے کتے، خوارج، یہ جہنم کے کلاب النار، یہ حدیث میں جہنم کے کتے ہیں۔ تو اس لیے جو بھی حاکموں کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں یا باتیں کرتے ہیں، ان کے عیوب کو ٹٹولتے ہیں، یا لوگوں کے اندر نشر کرتے ہیں کہ وہ فلاں تو ایسا ہے، اس نے تو یہ، ان کے اندر تو یہ، وہ تو یہ بھی نہیں کرتا، وہ تو عیاش ہے، وہ یہ تو ہے، سبحان اللہ، اس طرح کی باتیں کرنا عام مجالس کے اندر، ممبروں کے اوپر حکام کے خلاف باتیں کرنا، یہ خارجیوں کا مذہب ہے۔ اہل سنت والجماعت اس کے بالکل خلاف ہے۔ تو یہ دین نصیحت ہے اس طرح ائمۃ المسلمین کے لیے، کہ ان کے خلاف کبھی کھڑے نہیں ہو رہا، اور ان کی اگر کوئی غلطی ہے، کوئی ایسا معاملہ ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ فرما دیا تھا کہ بھائی جو استطاعت رکھتا ہے ان کو جو ہے ہاتھ پکڑ کر ان کو نصیحت کرتے، الگ سے لے جا کے، فلا یبدہ علانیہ، لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کریں ان کی غلطیاں، یہ حدیث کے اندر ہے، فلا یبدہ علانیہ، اگر کوئی غلطی دیکھتے ہیں تو لوگوں کے سامنے ان کی غلطیوں کو ظاہر نہیں کرنا، آہستہ سے، بڑے اچھے انداز میں، بڑے بہترین اسلوب کے اندر، نرمی کے ساتھ ان کو نصیحت کرنی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام، جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جاؤ فرعون کے پاس جاؤ، فرعون، آپ جاتے ہیں فرعون، فقال انا ربكم الاعلى، اس نے تو یہ دعویٰ کیا تھا میں تمہارا سب سے بڑا رب میں ہی ہوں، اللہ اکبر،
اس نے دعویٰ کیا اپنے رب ہونے کا. کتنا بڑا دشمن ہے اللہ کا. موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا. سبحان اللہ، کہ جب تم فرعون کے پاس جانا، اپنی دعوت جب پیش کرنی ہے تو بڑی نرمی سی بات کرنی ہے. سبحان اللہ. دیکھیں اللہ تعالیٰ فرمانے کون ہے موسیٰ علیہ السلام؟ اولو العزم من الرسل، 5 انبیاء میں سے ایک رسول ہے وہ، جو بڑی ہمت اور بڑی عزیمت والے. لیکن اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ بھئی یہ جو بادشاہ ہوتے ہیں نا، ان کا اپنا ایک معاملہ ہوتا ہے، ان کا ایک مقام ہوتا ہے، ان کی ایک شان ہوتی ہے اپنی، وہ اس طرح کی کوئی بات برداشت نہیں کر پاتے. تو ان کو ان کا مقام کا لحاظ رکھتے ہوئے ان سے بات کرنی. فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ. شاید اس کو یاد دہانی آ جائے، وہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جائے. لیکن بات ہم نے نرمی سے کرنی ہے. اس کے اندر وہ نہیں کہ میں رسول ہوں اور تم نے یہ کیسے دعویٰ کر لیا ہے، اور مختلف انداز میں نہیں. اللہ اکبر. وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ. یہ دین نصیحت ہے عام لوگوں کے لیے بھی. عام لوگوں کے لیے کیسے نصیحت ہے کہ اگر ہم کسی مسلمان کے اندر کوئی غلطی دیکھتے ہیں تو اس اچھے انداز میں اس کو غلطی بتا دی جائے، اس کو الگ سے اس کو وہ غلطی بتا دی جائے اور وہ اپنی اصلاح کر لے گا. کیونکہ آپ اس کی اصلاح چاہتے ہیں، آپ اس کو ذلیل نہیں کرنا چاہتے. سب کے سامنے جو بندہ بیان کرتا ہے وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چاہے کتنا بھی وہ اپنے آپ کو بری کر لے، لیکن وہ ذلیل کرنا چاہتا ہے. اس کے دل کے اندر کھوٹ ہے. جو لوگوں کے سامنے غلطی بیان کرتا ہے کسی بھی بھائی کی، تو وہ اس کے دل کے اندر کھوٹ ہے، چاہے مانتا ہے نہیں مانے، لیکن کھوٹ ہے. وہ ذلیل کرنا چاہتا ہے. تو اس لیے مسلمانوں کے جو حقوق ہیں، ان حقوق میں سے ایک یہ بھی حق ہے وَالنُّصْحُ لِكُلِّ مُسْلِمٍ. ہر مسلمان کے لیے نصیحت کرنا، اور نصیحت ہم نے بتا دیا. صحابہ کرام اس بات پر بیعت کیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. اور یہ بھی حق ہے مسلمان کا وَإِذِ اسْتَنصَحَ أَخَاهُ فَلْيَنصَحْ لَهُ. اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان بھائی سے کوئی نصیحت طلب کرتا ہے کہ مجھے کوئی نصیحت کر دیجئے، تو اس کا حق ہے کہ آپ اس کو نصیحت کریں. یعنی اس کے لیے اچھی بات بتا دیں، اس کو اچھا مشورہ دے دیں، اچھے انداز میں اس سے بات کریں، اس کے لیے خیر اور بھلائی چاہیں. یہ نصیحت ہے عام مسلمان کے لیے. تو یہ ضروری ہے. اگر یہ نہیں کریں گے، مسلمانوں کے حقوق کا خیال نہیں رکھیں گے اور اپنے دل کے اندر خیانت رکھیں گے، یا اس کو صحیح بات نہیں بتائیں گے، تو پھر یا صحیح مشورہ نہیں دیں گے، یہ بھی خیانت ہے، یہ نصیحت نہیں ہے. اس لیے ہمیں نصیحت کا خیال رکھنا چاہیے. اس لیے اہل علم فرماتے ہیں اگر ہم غور سے دیکھیں اس حدیث کو، اس کے اندر پورا کا پورا دین ہی موجود ہے. پورا کا پورا دین اس کے اندر موجود ہے. اللہ کا حق ہے، رسول کا حق ہے، قرآن مجید کا حق ہے، اور اماموں کا حق ہے، اور تمام مسلمانوں کا اس کے اندر حق موجود ہے، بیان کیے گئے. تو اصل میں پورے معاملات اس کے اندر ذکر کر دیے، پورا دین اس کے اندر موجود ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں نصیحت کا مفہوم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، نصیحت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نصیحت اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.